کمپیوٹرز ڈیسکٹاپ کنفیگریشن۔ آپ اپنے کمپیوٹر پر تاریخ اور وقت کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر کوئی تصویر آئے تو آپ اپنی مرضی کی تصویر اپنے ڈیسک ٹاپ پر لگا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے۔ سسٹم ٹرے میں جہاں آپ کو وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں ہم کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے جس میں دائیں جانب ایک گھڑی بنی ہوئی ہے، اور دیکھیے اس میں سیکنڈز والی سوئی حرکت بھی کر رہی ہے اور اس کے نیچے وقت بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بائیں جانب پر یہ ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے جس میں آج کی تاریخ نیلے رنگ کے ڈبے سے نمایاں ہے یا ہائی لائٹڈ ہے۔ اب ہم اس ونڈو کے نیچے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ٹیب میں وہی گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے نیچے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کرتے ہیں۔ جو ونڈو اب آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجودہ وقت 11:40 ہو رہے ہیں۔ ہم اس کو تبدیل کر کے 12:40 کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بائیں جانب بنے ہوئے کیلنڈر سے تاریخ، مہینہ اور سال چوز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی قسم کی آواز سن سکتے ہیں، اس لیے آپ کو آواز کم یا زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ آپ سسٹم ٹرے میں ایک اسپیکر بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسپیکر پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈنگ بار آ جاتی ہے۔ اس بار کو اوپر کرنے سے آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور نیچے کرنے سے آواز کم ہو جاتی ہے۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی لسٹ آ گئی ہے۔ ہم اس لسٹ میں موجود سب سے آخری آپشن پرسنلائز پر کلک کرتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے ایک ونڈو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ونڈو میں اوپر چینج دا ویژولز اینڈ ساؤنڈز آن یور کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اور اس کے بالکل نیچے باکس میں بہت سارے تھیمز دیے گئے ہیں۔ ہر تھیم میں ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ، ونڈو کلر، ساؤنڈز اور اسکرین سیور پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اس وقت اس کمپیوٹر پر ونڈوز 7 کی تھیم اپلائی کی ہوئی ہے جو اس وقت سلیکٹڈ ہے۔ اس تھیم کے مطابق کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ، ونڈو کلر اور ساؤنڈز جو سلیکٹڈ ہیں وہ ہمیں اس باکس کے نیچے یہاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسکرین سیور اس ڈیزائن میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کے نیچے نن لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس میں سے آرکیٹیکچر کی تھیم پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے دیے گئے ڈیزائنز بدل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس ونڈو کو منیمائز کریں تو دیکھیں اس کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر لگی ہوئی تصویر بدل گئی ہے۔ تصویر کے ساتھ ساتھ اس تھیم کے ڈیزائن کے مطابق ساؤنڈز اور ونڈو کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ نیچے دی گئی ہر آپشن میں سے ہم علیحدہ علیحدہ چینجز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اسکرین آتی ہے اس پر لکھا ہوا ہے چوز یور ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ۔ نیچے باکس میں مختلف کیٹیگریز کے نیچے تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں کسی بھی تصویر پر کلک کرنے سے وہ تصویر سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ لسٹ میں باقی تصاویر کو دیکھنے کے لیے ہم سلائیڈنگ بار کو نیچے لے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری تصاویر باری باری ہماری کمپیوٹر کی اسکرین پر تبدیل ہوتی رہے تو ہم سلیکٹ آل کے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں اور نیچے دی گئی چینج پکچر ایوری آپشن پر جاتے ہیں۔
اس کے نیچے ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے ہم 10 سیکنڈز پر کلک کرتے ہیں. اب سیو چینجز کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کے مانیٹر اسکرین پر ہر 10 سیکنڈز کے بعد تصویر بدلتی رہے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری تصاویر جو آپ نے سلیکٹ کی تھیں باری باری ڈیسک ٹاپ پر تبدیل ہو رہی ہیں. اس لسٹ کے اوپر ایک بٹن ہے جس پر براؤز لکھا ہے. اس بٹن کو دبا کر آپ اپنی مرضی کی تصویر بھی لا سکتے ہیں. باکس کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جس کے اوپر پکچر پوزیشن لکھا ہوا ہے. اس مینیو میں 5 آپشنز ہیں. سب سے اوپر فل لکھا ہوا ہے. ہم اس پر کلک کرتے ہیں. کلک کرنے سے تصویر مانیٹر پر پوری آ جاتی ہے. اس لسٹ کی دوسری آپشن پر فٹ لکھا ہوا ہے. اس پر کلک کرنے سے تصویر اپنے اصل سائز میں آ جاتی ہے، اور اگر تصویر مانیٹر کی اسکرین سے چھوٹی ہو تو اسکرین کے دائیں بائیں اوپر یا نیچے کالی جگہ رہ جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری آپشن اسٹریچ کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹریچ کا مطلب کھینچنا ہے. اس آپشن پر کلک کرتے ہی کمپیوٹر تصویر کو کھینچ کر اسکرین پر پورا کر دیتی ہے. چوتھی آپشن ٹائل کی ہے. اس پر کلک کرنے سے پکچر اگر چھوٹی ہو تو کمپیوٹر اسی سائز کی تصویروں سے مانیٹر کی اسکرین بھر دیتا ہے. پانچویں اور آخری آپشن سینٹر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپشن کے تحت تصویر مانیٹر کی اسکرین کے درمیان میں آ جائے گی، اور اگر تصویر چھوٹی ہو تو مانیٹر کی اسکرین کا کچھ حصہ خالی ہونے کی وجہ سے بلیک نظر آئے گا. فی الحال ہم پہلی آپشن فل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو چینجز کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے پھر وہی پہلے والی ونڈو ہے. ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ سے اگلی آپشن ونڈو کلر کی ہے، جو اس وقت اسکائی سلیکٹڈ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ونڈو کلر دراصل جو بھی ونڈو آپ اوپن کرتے ہیں اس کی ٹائٹل بار اور اسکرین کی بارڈرز کا کلر ہے. اس کے علاوہ اسٹارٹ مینیو اور ٹاسک بار کا کلر بھی وہی ہوگا جو ونڈو کے بارڈرز کا ہوگا. ہم اس پر کلک کر رہے ہیں تو نئی ونڈو ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کلر کمبینیشن دی گئی ہیں. ہم یہاں سے چاکلیٹ کلر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اسٹارٹ مینیو ونڈو اور ٹاسک بار کا کلر تبدیل ہو کر چاکلیٹ کلر ہو گیا ہے. اس کے نیچے انیبل ٹرانسپیرنسی کی آپشن ہے. اس کے ساتھ بنے ہوئے ڈبے پر کلک کرنے سے ٹاسک بار، ونڈو بارڈرز اور اسٹارٹ مینیو ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کے پیچھے جو بھی آئٹم یا ونڈو ہوگی وہ بھی کسی حد تک نظر آنے لگتی ہے. اس ٹرانسپیرنسی کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم کلر انٹینسٹی کے سامنے اس بار کو ماؤس کی مدد سے کم اور زیادہ کر رہے ہیں. اس کے مزید نیچے آپ دیکھیں شو کلر مکسر کی آپشن ہے. اس کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے 3 سلائڈنگ بارز آ جاتی ہیں. یہاں سے ہم اپنی مرضی سے اسٹارٹ مینیو، ونڈو اور ٹاسک بار کا کلر بنا سکتے ہیں. فی الحال ہم سیو چینجز پر کلک کر کے واپس پہلے والی ونڈو پر آ جاتے ہیں. اس ونڈو میں ہمارے سامنے اگلی آپشن ساؤنڈ کی ہے. اس وقت اس کے نیچے ڈیفالٹ ونڈوز لکھا ہوا ہے. اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ساؤنڈ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے. نیچے دی گئی ٹیبز میں سے ساؤنڈ کی ٹیب میں مختلف ساؤنڈ اسکیمز دی گئی ہیں. ساؤنڈ اسکیمز سے مراد یہ ہے کہ جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جب ہم کمپیوٹر میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں
تو بعض مواقع پر ہمیں کمپیوٹر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ساؤنڈ اسکیم کے نیچے دیے گئے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہم آفٹرنون کی اسکیم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت نیچے پروگرام ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایونٹس پر کس طرح کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ساتھ اسپیکر کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہی ساؤنڈ آئے گی، اور جن کے ساتھ اسپیکر کا نشان نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی ساؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ایونٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساؤنڈز کے نیچے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایک ساؤنڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس ایونٹ کے ساتھ بھی اب ایک اسپیکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسپیکر ابھی یلو کلر میں ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل کلر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی آڈیو یا ساؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر کے پہلے والی ونڈو کی طرف آتے ہیں۔ اس ونڈو میں نیچے دائیں جانب اسکرین سیور کی آپشن ہے جس کے نیچے نن لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اسکرین سیور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسکرین سیور ہماری اسکرین کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے۔ ہم اسکرین سیور کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین سیور سیٹنگز کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اس میں آپ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اسکرین سیور لکھا ہوا ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں موجود پہلی آپشن پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے مانیٹر پر ونڈوز 7 لکھا ہوا آ گیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہل بھی رہا ہے۔ اسکرین سیور لسٹ کے سامنے دو بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے بٹن پر سیٹنگز لکھا ہوا ہے اور دوسرے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ ہر بٹن کے لیے سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو کوئی ایک آئٹم سلیکٹ کر کے اس کی سیٹنگز دکھاتے ہیں۔ سیٹنگز کے ساتھ والے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے لسٹ میں سے سلیکٹ کیا تھا اور جو سامنے بنے ہوئے مانیٹر پر نظر آ رہا تھا وہ اب ہماری پوری اسکرین پر آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریویو کا بٹن دبانے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہماری اسکرین پر کیسا لگے گا۔ ہم جیسے ہی اپنے ماؤس کو ہلاتے ہیں ہمارے سامنے آیا ہوا اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے اسکرین سیور کو اسکرین سے ہٹانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ ہم ماؤس کو ہلانے کے بجائے اگر اپنے کی بورڈ کی کوئی کی دبا دیں تو بھی اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے۔ ان بٹنز کے نیچے ویٹ کے سامنے 1 منٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے کمپیوٹر پر 1 منٹ تک کوئی کام نہیں کرتے تو کمپیوٹر پر اسکرین سیور آٹومیٹیکلی چلنے لگ جائے گا۔ ہم یہاں سے ان ایروز کی مدد سے اس کا دورانیہ بڑھا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا دورانیہ 5 منٹ تک کر دیا ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں اور واپس پہلے والی ونڈو پر آ جاتے ہیں۔ اس ونڈو کے بائیں طرف ایک پین نظر آ رہی ہے جس میں مزید آپشنز دی گئی ہیں۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ڈسپلے کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور اسکرین اوپن ہوئی ہے۔ اسکرین کے بائیں طرف سے ہم چینج ڈسپلے سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور اسکرین کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ڈسپلے کے سامنے ہمارے مانیٹر کا ماڈل
سلیکٹڈ ہے. اس کے نیچے ریزولوشن لکھا ہوا ہے جو کہ دراصل اسکرین ایریا اور اسکرین کوالٹی کے متعلق ہے. یہاں سے ہم اپنی اسکرین کی کوالٹی میں چینجز کر سکتے ہیں. ریزولوشن کے سامنے بنا ہوا ڈراپ ڈاؤن مینیو کھولنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں 4 آپشنز ہیں. یہاں سے ہم ہر ایک کو باری باری سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اوپر بنے ہوئے LCD مانیٹر میں اسکرین ایریا کے اندر ہونے والی تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں. ریزولوشن کے نیچے اورینٹیشن کی آپشن دی گئی ہے. اس میں بھی 4 آپشنز دی گئی ہیں جن کو باری باری تبدیل کر کے ہم LCD مانیٹر میں پریویو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آپ مزید آپشنز دیکھ سکتے ہیں. دائیں طرف نیچے ایڈوانسڈ سیٹنگز لکھا ہوا ہے. اس پر ہم اس وقت کلک کرتے ہیں جب ہم کمپیوٹر کی انٹرنل یا اندرونی سیٹنگز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مگر کیونکہ ابھی ہم کمپیوٹر کی انٹرنل سیٹنگز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لہٰذا ہم اس بٹن پر کلک نہیں کریں گے. یوز اویلیبل ہیلپ فنکشنز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے کہیں پھنس جائیں یا کوئی کام غلط کر دیں تو ہم کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں. جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اب آپ کی بورڈ کی F1 کی پریس کریں. جو ونڈو ہمارے سامنے کھلی ہے اس کے ٹائٹل بار میں ونڈوز ہیلپ اینڈ سپورٹ لکھا ہوا ہے. اس ونڈو کے نیچے ورکنگ وتھ کمپیوٹر فولڈر لکھا ہوا ہے. اسکرال بار کی مدد سے نیچے اس سلسلے میں مزید آئٹمز دیکھے جا سکتے ہیں. ہم اس میں سے کسی آئٹم پر کلک کرتے ہیں. کلک کرتے ہی اس آئٹم کے بارے میں تمام تفصیل آ چکی ہے. سمری. اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو کس طرح آن یا آف کیا جاتا ہے، کمپیوٹر کو کس طرح پاور بٹن دبائے بغیر ریسٹارٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کسی ڈائلاگ باکس یا ونڈو کو بڑا، چھوٹا یا کلوز کیا جاتا ہے، مینیو بار، ٹائٹل بار، اسٹینڈرڈ بار کیا ہوتے ہیں، کمپیوٹر کی بنیادی خصوصیات جیسے آپریٹنگ سسٹم کا انسٹال ہونا، کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ اور ریم وغیرہ کیا ہوتی ہے، کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ کنفیگریشنز جیسے بیک گراؤنڈ، اسکرین سیورز اور ڈیسک ٹاپ ایریا وغیرہ کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے.